معزز سامعین، سلجوق کا پہلا دارالحکومت ازنک شہر تھا، جو پہلی صلیبی جنگ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور سلجوقوں کو اپنا دارالحکومت کونیا کو بنانا پڑا۔ تاہم سلجوق کی خواہش تھی کہ ازنک شہر کو واپس لے لیں۔ معزز سامعین، اسکے شہر کا میدان جہاں ترکوں کو پسپا کیا گیا تھا، اب روم اور سلجوقوں کے درمیان سرحد بن گیا تھا۔ تاہم خانہ بدوش ترکمان اکثر اپنے ریوڑ چرانے کے لیے رومی سرزمین میں داخل ہوتے تھے، کیونکہ انہیں سرحد سے باہر اچھی سطح مرتفع کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف مشرقی گورنر اپنی سرزمین میں ترکمانوں کی آمد سے بے چینی کی وجہ سے سرحد کے ساتھ اپنے قلعے بنانے اور ترکمانوں کو رومی سرزمین میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1176 میں روم اور سلجوقوں کے درمیان میریو کیفالون کی لڑائی میں سلجوقوں نے زبردست فتح حاصل کی اور رومیوں کی فوج کو شکست دی۔ رومی شہنشاہ کی طرف سے امن کی پیشکش کے بعد صلح کے لیے سلطان کلچ ارسلان کی پہلی شرط انتہائی علاقوں میں تعمیر کیے گئے رومی قلعوں کا انہدام ہوا تھا۔ یہ واضح تھا کہ سلجوقیوں، خاص طور پر سلجوقیوں کے انتہا پسندوں نے اسلام کے نام پر ازنک کو دوبارہ فتح کرنے کا خیال کبھی ترک نہیں کیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک بار جب کوئی ملک دارالاسلام کا حصہ بن گیا تو اسے ہمیشہ کے لیے اسلامی ملک تصور کیا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ازنک کے علاقے کا نقصان عارضی تھا۔ لہٰذا ازنک کو دوبارہ فتح کرنا کائی قبیلے کے لیے ایک حتمی مقصد تھا، جو سلجوق لوگوں کے سرحدی حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اب عثمان غازی، جو اناطولیہ سلجوقوں سے آزاد ہوا، نے بلیجک، یار حصار اور اناگول کے شہروں کو فتح کیا اور اپنا رخ پرانے سلجوقی دارالحکومت ازنک شہر کی طرف موڑ دیا۔ اس دور میں جب عثمان غازی نے اپنی زمینوں کو وسیع کیا تو بطینیہ کے علاقے میں رہنے والے رومی عثمانی سپاہیوں سے خوف زدہ نہیں تھے اور یہاں تک کہ فتح کے لیے عثمانیوں کی مدد کی۔ رومی مورخ طاہی میرز نے لکھا، اس کے مطابق ازنک کے گورنر نے یونانی لوگوں کے ساتھ ڈاکو جیسا سلوک کیا، اور یہاں تک کہ اس علاقے میں خانقاہوں میں رہنے والے راہبوں کو اس بنیاد پر ستایا گیا کہ وہ بدعتی تھے۔ عثمانی حکومت کے تحت آنے والے رومی لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے مذہب کو زیادہ آزادی کے ساتھ جیتے تھے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، اور اس خطے کے دوسرے رومی عثمانی حکومت میں داخل ہونے کے لیے تقریباً بے چین تھے۔ عثمان غازی، جنہوں نے اناگول، بلیجک اور یار حصار شہر فتح کیے تھے، نے آس پاس کے علاقے میں رومی شہروں اور قلعوں کے خلاف اپنی فتح کی تحریکیں جاری رکھی۔ عثمان غازی، جس نے 1301 میں کوپری حصار یعنی شہر پر قبضہ کیا، ان جگہوں کو مضبوط بنانا شروع کر دیا، اور یعنی شہر جو مغرب میں برسا کے میدان اور شمال میں ازنک کے میدان میں کھلتا تھا، نے اسے اپنا نیا دارالحکومت بنا لیا۔ عثمان غازی، جو یعنی شہر میں آباد تھے، ازنک کی فتح کا ترجیحی طور پر منصوبہ بنا رہے تھے۔ عثمان غازی نے اس شہر کی فتح کو ایک اہم ترین کام کے طور پر دیکھا اور بغیر کسی وارننگ کے اپنی تیاری مکمل کی اور ازنک شہر کی طرف چل دیا۔ عثمان غازی، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں ازنک شہر کا کنٹرول سنبھال لیا، ازنک کے قریب ایک عمارت بنائی۔ اس طرح ازنک شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ ازنک کے لوگ، جو شہر کے لیے خوراک مہیا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ازنک شہر کی سڑکیں بند تھیں، انہوں نے خفیہ طور پر رومی شہنشاہ کو پیغام بھیجا اور مدد کی درخواست کی۔ چونکہ رومی شہنشاہ کا بنیادی مقصد مغرب میں کھوئی ہوئی زمینوں پر دوبارہ دعویٰ کرنا تھا، اس لیے تھریس، مقدونیہ اور یونان میں اس کی بہترین فوجیں ختم ہو رہی تھیں، اور اس لیے وہ اناطولیہ کے شہنشاہ دوم اینڈرونیکوس میں اپنی زمینوں کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا تھا۔ اینڈرونیکوس، جس نے یہ جان لیا عثمان غازی نے ازنک شہر کا محاصرہ کیا اور بلیجک، یار حصار اور اناگول کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 7000 کرائے کے فوجیوں کی فوج تیار کی گئی۔ جب سپاہیوں کو بحری جہازوں پر لاد کر ازنک شہر کو بچانے کے لیے نکلے، شہنشاہ نے برسا اور اس کے آس پاس کے تیکفور کو خبر بھیجی اور فوج کو عثمان غازی کے خلاف جمع ہونے کا حکم دیا اور کھوئے ہوئے یونانی شہروں کو واپس لینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عثمان غازی کے خلاف فوج کے لیے تیکفور نے تیاری شروع کر دی۔ اس وقت استنبول میں موجود ایک مجاہد نے عثمان غازی کو اطلاع دی کہ شہنشاہ نے ازنک کو بچانے کے لیے ایک لشکر تیار کر رکھا ہے اور یہ لشکر پہلے بحری جہازوں کے ذریعے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کو معلوم ہوا کہ برسا، اینڈرونیکوس، ٹائٹ اور کیسٹل کے تیکفور ان کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں۔ شمال اور مغرب کے ان دو خطرات نے عثمان غازی کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس پر فوری فیصلہ کرنے والے عثمان غازی کو ازنک کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیکفور اپنی فوجوں سے ملنے کے لیے یعنی شہر کی طرف پیچھے ہٹ گیا
اور تیاری شروع کر دی۔ رومی فوجیں جمع ہوئی اور ینی شہر پر چڑھائی کی۔ عثمان غازی اور اس کے سپاہی تیکفور کے اس عظیم لشکر کی طرف بڑھے۔ رات کے وقت دو لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ فجر سے کچھ دیر پہلے عثمان غازی نے اگلے مورچوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ رومی فوج کا کمانڈر موزالون اپنے سامنے والے نیزے کی پیدل فوج کے ساتھ دفاعی انداز میں کھڑا رہا۔ اگلی صف میں نیزے کی پیدل فوج کے پیچھے گھڑ سوار دستے تھے۔ اس طرح موزالون نے اگلی صف میں نیزے والے سپاہیوں کے ساتھ عثمان غازی کو روکنے اور گھڑ سواروں اور عقب میں عثمان غازی کے سپاہیوں کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا۔ عثمان غازی کی کمان میں سپاہیوں کی رومی پیادہ سے جلدی اور شدید جھڑپ ہوئی۔ اس پہلی لڑائی میں رومی پیادہ عثمان غازی کے گھڑ سواروں کو کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد موزالون نے گھڑ سواروں اور عثمان غازی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا۔ جنگ کے دوران گھڑ سواروں کو دائیں اور بائیں بازو سے کھلتے دیکھ کر عثمان غازی نے اپنے دائیں اور بائیں بازوؤں کو مدد کے لیے بلایا۔ عثمان غازی اور اس کے سپاہیوں کو رومی گھڑ سواروں نے گھیرے ہوئے دیکھا، تاہم پیچھے سے آنے والے مجاہدوں نے رومیوں کے گھڑ سواروں پر تیزی سے حملہ کر دیا۔ عثمان غازی اور موزالون نے نیزے پیادہ سے منہ موڑ لیا اور پیچھے سے آنے والے مجاہدوں کے ساتھ مل کر رومی گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف پھنسے ہوئے رومی گھڑ سوار دستے کو مدد کی ضرورت تھی اور موزالون نے نیزہ کی پیادہ فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا، تاہم نیزہ پیادہ ان کے سامنے ہونے والی عظیم جنگ سے گھبرا گیا۔ عثمانی مجاہد ہر ایک شیر کی طرح یونانی گھڑ سواروں کو توڑ رہے تھے، ڈھالیں ٹوٹ رہی تھیں، گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ موزالون نے پیادہ پر حملہ کرنے کا اپنا حکم دہرایا، تاہم نیزہ پیادہ نے موزالون کے حکم پر کان نہیں دھرے۔ ان کے دلوں میں چھائے ہوئے زبردست خوف کی وجہ سے تقریباً تمام پیادہ اپنی ڈھالیں پھینک کر بھاگنے لگے۔ رومن گھڑ سوار فوج اس خطے میں کھڑی نہ ہو سکی جہاں وہ پھنس گئے اور ہتھیار ڈالنے لگے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ جنگ ہار گیا، رومی سپہ سالار موزالون میدان جنگ سے نکل کر بھاگ گیا۔ فتح یقینی طور پر عثمان غازی اور ان کے مجاہدوں نے حاصل کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا اور عثمان غازی اور ان کے مجاہدوں کی شان تمام اناطولیہ اور اسلامی سرزمین میں پھیل گئی۔ جن تمام سابق فوجوں کو معلوم ہوا کہ عثمان غازی نے کفار کے خلاف ایک عظیم اسلامی جنگی تحریک شروع کی ہے، وہ ایک ریوڑ میں عثمان غازی کی صف میں شامل ہونے لگے۔ وہاں بہت سے رضاکار مجاہد جمع تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عثمان غازی کی کمان میں سپاہیوں کی تعداد یونانی فوج کے سپاہیوں سے بھی بڑھ گئی۔ عثمانی سرزمین پر آنے والوں میں نہ صرف تجربہ کار تھے بلکہ کاریگر، عالم اور درویش بھی تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں سلطنت عثمانیہ نے عسکری، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے کافی دولت حاصل کر لی۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو وزٹ کرنے